سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے. یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا, اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے, یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی, متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں, بخاری مسلم میں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے, کنٹینیوس پورا مہینہ. یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے, حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا, تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کے, کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے, تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی. اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے, لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی. اور اس کو سپورٹنگ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے, یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے. مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی, نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی, تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے, تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں ہو گئی الحمدللہ. اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی, اس کو سپورٹنگ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے, سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2359 اور مشکات المصابیح میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں, اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر علی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے, اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے, کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے, یہ آپ نے بات کیوں کی, رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسی فضیلت والا مہینہ, تو ضرور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا, یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے, لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے, جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اچھا, اس سے بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا, شب برات, اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا. آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں, کسی بھی وقت پیش ہو سکتی ہے, یہ بھی اس بات کو سپورٹو ہے, یہ والی حدیث. اچھا, یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا, تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں, ہفتے میں 2 دن